بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور ولی امر کی بات مانو۔ بس اگر تمہارا کسی شے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو تم اس بات کو لے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے پاس آؤ، یعنی قرآن میں اور حدیث میں چیک کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے نام کے ساتھ اطیعوا لگایا، لیکن ولی امر کے نام کے ساتھ اطیعوا نہیں لگایا، لیکن اس کا معنی یہی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف ولی امر کی بات میں ہو سکتا ہے، اور ولی امر کی بات میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا حل قرآن نے بتایا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس آنے سے وہ اختلاف بھی دور ہو جائے گا۔ ذرا آئیں، کل اور پرسوں سے 2-3 دن سے جو بحث جاری ہے کہ جمعہ کی نماز اپنے گھروں میں جمعہ کے طور پر ادا کر سکتے ہیں یا ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ دراصل سعودی عرب میں سعودی علماء کا وقتی طور پر یہ اپنا اجتہادی فیصلہ ہے جو یہاں کے باشندوں کی بہتری، فائدے اور مصلحت کے لیے کیا گیا ہے۔ جو سعودی عرب کے بڑے بڑے مفتیان کرام، حیہ کبار علماء کی 3 دن تک میٹنگ جاری رہی، جس میں حکومت کے اہم عہدیداران اور ماہرین ڈاکٹروں کی ٹیم، وزیر صحت اور جن کو سائنسی علوم کا تجربہ تھا، اور ایسے ماہرین بھی جو زمینی حقائق کی معلومات اور اطلاعات رکھتے ہیں، 3 دن تک میٹنگ کے بعد حرمین شریفین کے علاوہ سعودی عرب کی باقی تمام مساجد کو نمازوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ بڑی سوچ و بچار کے بعد کیا گیا، اور پنجگانہ نمازوں اور نماز جمعہ کے دن ظہر کے وقت گھروں میں ہی ظہر پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ہر مسجد میں اذان ہوگی، لیکن اذان کے آخر میں یا اذان کے درمیان میں صلوا فی بیوتکم کے الفاظ پکارے جائیں گے کہ لوگوں تم نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو۔ اور خاص طور پر بعض ممالک کے احوال کو اس سلسلے میں سامنے رکھا گیا، مثلا اٹلی، جہاں کرونا وائرس کا آغاز 2 افراد سے ہوا، لیکن احتیاط نہ کی گئی تو پھر یہ مرض بے قابو ہو گیا، اور اب رپورٹس کے مطابق ڈیلی 300 افراد ایک دن میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایران اور چین کی صورتحال ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی جان مال کی حفاظت کرے، مگر اس پر بعض قرآنی آیات مخالفت کے طور پر چسپاں کی گئیں جو سراسر زیادتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ سعودی علماء ہمارے نزدیک فہم عقیدہ، فہم توحید اور فہم دین میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک مرجع ہیں، اور ان مسائل میں ان کو دنیا کی امامت کا شرف حاصل ہے۔ اہل سنہ کے تمام مسالک کے طلباء وہاں کی یونیورسٹیوں میں داخلے کے خواہش مند رہتے ہیں، تو ایسا کڑا حکم لگانا یہ غلط ہے، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اظلم ہیں، اور ان کی یہ کوشش سعی فی خرابہا کے زمرے میں آتی ہے، اور ان پر ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، مشرکین مکہ والا حکم ہے۔ کیا وہ لہم فی الدنیا خزی کی وعید میں ہیں، اور ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم کی وعید میں ہیں؟ بالکل ایسا جائز نہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ میں ملکیت کی بات یہاں بالکل نہیں بنتی۔ مساجد اگر اوقاف کے تابع ہوں جیسے عرب ممالک میں ہے تو بڑا امن ہے، ہماری طرح نہیں جہاں ہر مسجد میں الفاظ کی جگہ گولے ٹپکائے جاتے ہیں، اور یہاں افراد کی ملکیت میں مساجد ہیں۔ اس لیے اس نقطے کو سمجھیں، اگر حکومت وقت علماء سے مشورہ کر کے، اور وہ بھی 3 دن کی میٹنگ کے بعد کہ آرڈر جاری کرتی ہے، تو اس میں عاقبت ہے، اور اس کو عافیت سمجھیں، اور ان کے فیصلے سے حلال و حرام کا حکم لگانا یہ بالکل درست نہیں۔ تو اپنے علم کے اجتہاد کی روشنی میں راجع اور مرجو تو کوئی کہہ سکتا ہے، مگر حلال حرام کہنا
یہ سراسر غلطی، زیادتی اور کم علمی ہے۔ ذرائع جمعہ کے حوالے سے دیکھیں، یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ولی امر کی بات ماننا، اس حوالے سے آپ یاد رکھیں جمعہ کا مسئلہ عام فرض نمازوں سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولی امر کی اطاعت کا حکم ہے، اور سعودی ولی امر نے سعودیہ میں وقتی طور پر نماز جمعہ پڑھنے اور نمازوں کے لیے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ دوسری بات، جمہور علماء کرام کے نزدیک کسی شہر یا گاؤں میں زیادہ جمعہ کے خطبات نہیں ہونے چاہیے سوائے کسی شرعی عذر کے، جیسے مساجد کا تنگ ہونا یا لوگوں کی تعداد کا زیادہ ہو جانا، آبادی زیادہ ہونا، تب ان بڑی مساجد کے علاوہ باقی جگہوں میں بھی نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے جہاں پر لوگوں کا مجمع زیادہ ہو جائے، کیونکہ جمعہ کا خطبہ شعائر دین میں سے ہے جو کسی شہر یا گاؤں یا آبادی میں دیا جائے گا مگر کسی گھر میں نہیں۔ تیسری بات، کیونکہ جمعہ شرعی عذر والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جیسے قیدی، مریض، مسافر، حالانکہ ساری شروط ان پر پوری ہو رہی ہیں تب بھی ان پر جمعہ نہیں۔ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو امام احمد رحمہ اللہ 2.5 سال تک قید رہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 7 سال تک قید رہے، مگر کہیں نہیں آیا کہ انہوں نے جیل کے بند کمرے میں جمعہ پڑھا یا پڑھایا ہو، مگر نماز پڑھی اور پڑھائی ہے، اور گھروں میں نماز کی امامت اہل علم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کسی عالم نے گھروں میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم یا فتویٰ دیا ہو۔ حالانکہ بہت سے حالات تاریخ میں ہیں مگر گھروں میں جمعہ کا ذکر نہیں ملتا، جیسے سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے کہ ایک علاقے میں ایک وقت میں مساجد بند کر دی گئیں لیکن جمعہ پڑھنے کا ذکر گھروں میں نہیں ملتا۔ آئیں ذرا بخاری شریف کی 668 نمبر حدیث میں دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بارش کی وجہ سے جمعہ کے دن مؤذن کو کہا کہ اذان میں کہو الصلاۃ فی الرحال، کہ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔ یہ سن کر کچھ لوگوں کو برا محسوس ہوا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ایسا کام اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، چونکہ اذان سن کر مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ تمہیں تکلیف میں ڈالوں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں گناہ میں مبتلا کروں، تم تنگ دلی کے ساتھ گھٹنوں تک کیچڑ کو رونتے ہوئے مسجد میں آؤ۔ بارش عام کیچڑ اور وقتی کچھ دیر کے لیے ہے، پھر بھی گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور یہاں مرض کا پتہ ہی نہیں کہ کس کو کہاں سے کیسے لگ جائے، جو عام طور پر مجموع اور زیادہ لوگوں کے جمع ہونے سے تیزی سے پھیل رہا ہے، جو رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے، تو وہاں گھروں میں نماز پڑھنا بالاولیٰ ضروری ہے۔ لوگوں کے جمع ہونے سے، قریب ہونے سے مرض کورونا تیزی سے پھیلتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے دین نے کسی کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے کہ وقتی تکلیف نہ ہو تو کورونا جس سے ہلاکت ہو سکتی ہے، یہ دین کیوں کر کسی کو تکلیف میں مبتلا کرے گا اور موت کے منہ میں اتارے گا۔ اگر کوئی بندہ مسواک نہیں کر کے آتا، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے بندے کو مسواک کر کے اچھے طریقے سے اپنے منہ کو صاف کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ یہ عام و وقتی تکلیف ہمارا دین برداشت نہیں کرتا، اور یہ ایسی تکلیف اور ایسا مرض جس کا کم از کم 15 دن کے بعد پتہ چلتا ہے، اس مریض کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو کرونا وائرس ہو چکا ہے۔ 15 دن میں وہ اپنے اندر کتنے لوگوں کو اس مرض کے اندر مبتلا کروا لے گا، لیکن جس مرض کا نہیں پتہ، اس مرض کے لیے ہم احتیاطی تدابیر کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اس لیے یہ رخصت ہے جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور مسجد بند ہونے کی صورت میں گھر میں ہی ظہر کی نماز باقی دنوں کی طرح ادا کرنی چاہیے۔ عام دنوں میں اگر کسی کا جمعہ رہ جائے، غور طلب بات ہے، اگر کوئی بندہ جمعہ کی نماز سے لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ جمعہ دوبارہ پڑھا کر کے 2 رکعت نہیں پڑھتا، بلکہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ جمعہ ہو چکا ہے۔ جبکہ عام نماز رہ جانے سے نماز پڑھی جاتی ہے، جماعت بھی اس کی کروائی جاتی ہے، جبکہ جمعہ رہ جانے سے جمعہ دوبارہ پڑھنا ثابت اور صحیح نہیں ہے۔ اور جمعہ مسجد یا لوگوں کے اجتماع میں ہوتا ہے، نہ کہ گھروں میں، جبکہ نماز
عذر خوف میں محفوظ جگہ میں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ عذر ختم ہونے کے بعد، یعنی اگر یہ جمعہ گھروں میں شروع کروا دیا جائے تو یہ عذر ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ سستی کر کے گھروں میں جمعہ شروع کر دیں گے، جو غلط ہوگا۔ جمعہ، اجتماعات اور عیدین کی جو اہمیت ہے وہ گھروں میں یہ شروع کرنے سے فوت ہو جائے گی۔ آپ صبر کریں اور حکومت وقت اور حیہ کبار علماء نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا احترام کریں۔ آپ گھروں میں جمعہ کے دن ظہر پڑھیں۔ جمعہ کا غسل اور خوشبو وغیرہ یہ ظہر پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، چاہے جمعہ کا دن ہی ہے، بلکہ جمعہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ کسی عالم کی اگر یہ رائے ہے کہ وہ گھر میں خطبہ دیں، 3 لوگ اگر جمع ہو جائیں تو یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی، اور اس کے کئی ایک نقصانات ہو سکتے ہیں جو آنے والے وقت میں نمودار ہو سکتے ہیں کہ کوئی اپنے امام اور مسجد کی انتظامیہ سے ناراض ہو کر گھر میں جمعہ شروع کر دے اور پھر آنے والے وقت میں یہ ایک سازش اور فتنہ بن جائے۔ دیکھیں وہ لوگ جو جمعہ کے دن احتیاطی طور پر ظہر کی نماز 4 رکعتیں بھی جمعہ کے بعد پڑھنے کے قائل تھے، ان کو سعودیہ میں جمعہ بند ہونے کی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ تو پہلے ہی جمعہ کی بجائے احتیاطی طور پر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اب تو خاموشی ہونی چاہیے۔ جن کو جمعہ کے دن ظہر سے اتنا پیار ہوتا ہے اور وہ احتیاطی ظہر کی 4 رکعتیں بھی جمعہ کے بعد ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی بہت زبان درازی سعودی حکومت پہ کر رہے ہیں جن کے مسلک میں 40 بندوں سے کم جمعہ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں گھروں میں 3 بندے ہوں تو گھروں میں جمعہ کی نماز پڑھو، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ آج ہی میں نے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ پڑھا کہ 3 لوگ ہوں تو گھروں میں جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ اب ان کا مسئلہ کدھر گیا؟ جو 40 بندوں کی کمی کی وجہ سے کسی عام گاؤں میں بھی جمعہ کو وہ صحیح نہیں سمجھتے، یہ صرف اور صرف سعودی حکومت کی دشمنی میں اب یہ سب کچھ جائز ہوتا نظر آ رہا ہے، اور 3 بندوں پر بھی گھروں میں جمعہ پڑھنے کا حکم جاری کیا جا رہا ہے۔ اور اب تو انہوں نے 1 منٹ کا خطبہ بھی بتا دیا ہے، جن کے 3 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، جبکہ جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں مگر وہ 3 کرتے ہیں، اور 2 عربی میں، اور وہ کم از کم 10 سے 15 منٹ کے الگ فرض ہوتے ہیں ان پر، اور اب ان کو 1 منٹ کرنے پر بھی وہ آ گئے ہیں، اور وہ بھی خطبے جو ہر جمعہ میں عوام کے سامنے ان کو خود زبانی یاد نہیں، اور ایسے پڑھے جاتے ہیں جیسے کسی کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، نہ خطیب کو پتہ ہے کہ اس عربی خطبے کا معنی کیا ہے، عوام بیچاری کو تو بالکل پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ریڈیو یا ٹی وی پر خطبہ سن کر کے جمعہ کی نماز ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر تو پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی ہے، جمعہ کے دن خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کا خطبہ لائیو سن کر کے اسی وقت وہ اپنے ملک میں ان کے پیچھے جمعہ ادا کر لیں، تو پھر تو مکہ مدینہ آنے کی جو ضرورت ہے اور جو حاجت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں خلاصہ ذکر کریں، راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ گھروں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھروں میں صرف ظہر کی اذان دیں اور سنت پڑھ کر کے تکبیر کہہ کر کے جماعت کروائیں، اور جو اکیلا بندہ بھی کروا سکتا ہے، اکیلے بندے کو بھی اذان دینی چاہیے، تکبیر کہنی چاہیے، اور جماعت کی طرح جماعت کروانی چاہیے۔ 2 لوگ ہوں تو اس کے دائیں طرف یہ بندہ کھڑا ہو، اور اگر 3 لوگ ہوں تو وہ پیچھے جماعت کے لیے صف بنائیں، اور گھر میں جو خواتین ہیں ان مردوں کے پیچھے صف بنائیں۔ اگر مرد اکیلا، گھر میں کوئی بچہ یا مرد نہیں ہے تو یہ اکیلا آگے امام بنے اور خواتین پیچھے پہلی صف بنائیں۔ اگر مرد ہیں تو مرد پہلی صف بنائیں، عورتیں ان کے بعد دوسری صف بنائیں، لیکن برابر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو وہ ظہر کی اذان دیں، سنتیں پڑھیں اور ظہر کی جماعت کروائیں، اور بعد کی سنتیں پڑھ کر کے یوں اپنی نماز پوری کریں جب تک مساجد نہیں کھل جاتی۔ اور جن علماء کی کمیٹی کو فتاوی کے لیے قائم کیا گیا ہے، ان کا فتویٰ سعودی عرب میں، سعودی حکومت میں اور سعودی باشندوں کے لیے آ چکا ہے۔ اب ان کی بات مانی جائے اور فردی آراء سے پرہیز کیا جائے۔ عوام کو غلط اور حکومت کے خلاف ابھارنا اہل حق کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ مسائل سعودی حکومت اور ان کے عوام کے لیے ہیں۔ دوسرے ممالک والے اپنی علمی اور غیر ضروری بحث کر کے بیچاری عوام کو پریشان نہ کریں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں توبہ استغفار، آہذاری کا راستہ اپنانا چاہیے، اور اللہ کی طرف، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف توجہ دے کر کے زندگی بدلنی چاہیے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو کرونا اور تمام موذی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور صبح و شام کے اذکار
اور بیماریوں سے محفوظ رہنے والی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو کرونا وائرس کی 10 دعاؤں اور 10 نصیحتوں کے نام سے اسی چینل پر ایک ویڈیو ریکارڈ میں نے کی ہے، آپ ان 10 دعاؤں اور 10 نصیحتوں پر عمل کر کے آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ دعائیں وہ پڑھیں جو سنت سے ثابت ہیں، جو اس لیکچر میں نے بیان کی ہیں۔ آپ اس چینل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غیر مسنون دعاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ 3 بار فاتحہ پڑھیں، 3 بار اخلاص پڑھیں، 3 بار فلانی چیز پڑھیں اور یہ فلاں نیک بندے کو خواب آیا ہے، ایسی بدعات سے بچیں۔ کسی کے خوابوں سے ہمارا دین نہیں بنتا، بلکہ نبی کا صرف خواب وہی اور دین ہوتا ہے۔ اور جو بات حدیث میں آئے اور جو صحیح احادیث سے دعائیں ثابت ہیں، صرف ان کو پڑھیں، بدعات والی دعاؤں سے بچیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اذکار قرآن و حدیث سے نہیں ملتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔